ہنہ اڑک میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کے خلاف جاری احتجاجی دھرنا کئی روز گزر جانے کے باوجود بدستور ایئرپورٹ روڈ پر جاری ہے۔ احتجاجی دھرنے میں ہنہ اڑک کے مکینوں سمیت پشتون برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی دھرنے میں شرکت کی اور مظاہرین سے اظہار یکجہتی کیا۔ دھرنے میں شریک رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کس کی ہے؟ آپ اس حکومت سے توقع رکھتے ہیں؟ اسمبلی بے بس ہے اور ہمارے دھرنے والوں کا مطالبہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت حافظ عاصم منیر رحمۃ اللہ علیہ آ جائے اور بات کرے۔ ان کے مطالبہ تو بالکل جائز بات ہے، محافظین ہے، اس کی آئینی ذمہ داری ہے، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کہ ہمیں امن دے دیں، ہمیں انصاف دے دیں، لیکن بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، یہ حل بھی سیاسی ہوگا۔ پہلے ہنہ اڑک میں جب ہمارا لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور کل اور پرسوں جو زیارت میں 30 بندوں کو شہید کر دیا گیا، ساتھ لے گئے تھے اور ادھر شہید کر کے ادھر پھینک دیا ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارا پٹا شہر کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ بری صورتحال چل رہے ہیں آج کل ہمارا بلوچستان میں۔ ہمارے بلوچستان کے سارا لوگ، عوام، تاجر سب لوگ پریشان ہیں، تو ہمارا احتجاج جاری رہیں گے اس وقت تک جب یہ علاقہ کلیئر کرے۔ اور ہمارا جو 11 بندے ہنہ اڑک سے لے گئے تھے 7، اور ان لوگوں کا آج کا احتجاجی جلسے کا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو پوری طور پر ان لوگوں سے بازیاب کرایا جائے۔ دیکھیے جی، انتہائی افسوس کی بات ہے، بلوچستان میں جو بلوچ ایریاز ہے اس میں تو کافی عرصے سے یہی سلسلہ شروع ہے۔ پشتون بیلٹ میں، پشتون علاقوں میں افسوس ہے کہ ریاست کا کام تو نمبر 1 آئین کا یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو، اور یہ لوگ صرف بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں تحفظ دو اور ہمارے جو بندے گئے ہوئے ہیں ان کو ہمیں واپس دے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی کمزوری ہے، حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ لوگوں کو کی جان و مال کا حفاظت نہیں کر سکتا۔ ساری پارٹیز بھی ادھر اکٹھے ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل واحد یہی ہے کہ آل پارٹیز، یہ جو حقیقی جمہوری پارٹیاں ہیں، وہ بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں اور اس ریاست میں یہ فیصلہ ہو کہ جو عوامی لوگ ہیں وہ واقعتاً اس اسمبلیوں میں آ جائیں تو ان مسئلوں کو پھر وہ قابو کر سکتے ہیں۔ ادروائز اسی طرح یہ سلسلہ چلے گا اور لوگ مرتے جائیں گے، اور اسی طرح احتجاج ہر روڈ پہ، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر شہر پہ اسی طرح کا ہوتا رہے گا۔ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لوگوں کے روزگار چھینے گئے، لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ ہنہ اڑک میں 3 دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے جو ہے نا 5 جو ہے نا بے گناہ شہری شہید کیے گئے، 11 سے زیادہ لاپتہ ہیں، 7 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جب رات ہم سوئے آج آگے ابھی تقریباً 19 سے زیادہ جو ہے نا زیادہ لاشیں ملی ہے۔ زیارت میں جو ناخوشگوار واقعے ہوئے، ہنہ کا علاقہ جو ہے وہ ایک پرسکون علاقہ تھا، لوگ یہاں پہ جو ہے نا سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، یہاں پہ جو ہے نا امن کے لیے آتے تھے۔ ہنہ کے لوگوں نے ہر وقت جو ہے نا پورے شہر بلوچستان کو ویلکم کیا ہے، مگر بدبختانہ طور پہ جو 4-5 مہینے سے یہاں پہ جو شورش چلی آ رہی تھی، جو مسئلہ تھا، جو پرابلم تھی، علاقے کے لوگ چیخے چلائے، جو حکومت کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسلحہ بردار لوگ آ رہے ہیں، یہاں پہ گھوم رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا سدباب کیا جائے، مگر کہ کوئی سدباب نہیں ہوا۔ لوگوں کی جو ہے نا زندگی کے جو ہے نا مسئلہ کیے، تو ابھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ابھی ہم لوگ یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب نہیں کیا جاتا، جب تک علاقے میں امن نہیں آ جاتا اور یہ پراپر طور پہ جو ہے نا اصلاح میں، زیارت میں یہ شورش جو ہے، یہ جو اسلحہ بردار دہشت گردی ہے، یہ جو ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ ترفیع نہیں ہوگی۔ اس موقع پر ہنہ اڑک کے مقامی رہنماؤں نے اپنے مطالبات دہراتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول جب تک پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف خود آ کر ان سے مذاکرات نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہنہ اڑک سمیت دیگر متاثرہ علاقوں کے عوام کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہری خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔